ہجری سال کا جو آغاز ہوا وہ کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ماہ محرم الحرام کی ابتدا ہو چکی ہے۔ محرم اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے اور ہجری سال کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ محرم الحرام وہ مہینہ ہے کہ جو حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس کے بارے میں بڑی فضیلت ہے کہ جو محرم کے کسی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اسے 1 ماہ کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، اس کی تاریخی حوالے سے بھی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود جو ہیں یہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی تھی، تو اس لیے عاشوراء کے دن ہم روزہ رکھتے ہیں، یعنی شکرانے کے طور پر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عزیز ہیں، قریبی ہیں، تو ہمارا آپ سے بھی زیادہ حق بنتا ہے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم الحرام کا خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کی۔ اور اس کے علاوہ دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم الحرام کو تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو پسند کیا کہ نامی کو بھی روزہ رکھ لیا جائے، ساتھ پھر 10ویں کا روزہ رکھا جائے۔ اگر کوئی 10ویں کا روزہ رکھتا ہے، نامی کا نہیں رکھتا، تو پھر وہ 11ویں کا روزہ جو ہے وہ رکھ لے۔ تو اس حوالے سے روزوں کے حوالے سے یوم عاشوراء کی بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ یوم عاشوراء جو ہے، پھر تاریخی حوالے سے اس دن کی اہمیت کو دیکھیے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا گیا، اور اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام کی طرف اٹھایا گیا، اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی وہ اسی دن یعنی یوم عاشوراء کو جودی پہاڑ پر آ کر رکی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے نجات ملی وہ بھی یوم عاشوراء کے دن ملی۔ اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، اور اسی یعنی یوم عاشوراء کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی جو بینائی تھی وہ واپس کی گئی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا گیا، اور آسمان سے زمین پر جو سب سے پہلی بارش ہوئی وہ بھی اسی دن یعنی یوم عاشوراء کے دن ہوئی۔ اور پھر دیکھیے کہ یوم عاشوراء کے دن ہی قیامت جو ہے وہ بھی یوم عاشوراء کے دن ہی آئے گی۔ اور پھر تاریخی حوالے سے دیکھا جائے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جگر گوشہ بطول، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر، امام حسن کے بھائی جنہیں کربلا میں شہید کیا گیا، وہ بھی یوم عاشوراء کا دن ہی تھا، اور تاریخی حوالے سے بڑی اہمیت کا دن ہے۔ اور پھر یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا، یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اب دیکھیے کہ ہجری سال کا جو آغاز ہوا وہ کیسے ہوا۔ تو ناظرین محترم، اب دیکھیے کہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اب اس ہجری سال کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوا؟ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک اپنا اسلامی سال ہونا چاہیے، ہم اس کے مطابق اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو طے کریں۔ تو صحابہ کرام سے جب مشورہ لیا تو کسی نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جس دن ولادت ہوئی اس دن سے اس سال کا آغاز کیا جائے، اور پھر کسی نے مشورہ دیا کہ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا اس دن سے اس کا آغاز کیا جائے۔
تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی، یعنی یہ اسلامی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو ہجرت کا واقعہ تھا، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو یہاں سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ اب پھر جو اسلامی سال تھا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی وہ ربیع الاول کے مہینہ میں ہجرت کی، تو پھر جو اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے یہ ربیع الاول سے ہونا چاہیے تھا، محرم سے آغاز اس کا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا آغاز ربیع الاول سے ہونا چاہیے تھا اسلامی سال کا، محرم سے کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ محرم سے اس لیے آغاز ہوتا ہے، تو پہلے بھی جو عربوں نے اپنے سال کے آغاز کیا ہوا تھا وہ محرم الحرام سے ہی کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ پہلے بھی حرمت والا ایک مہینہ تھا۔ اور پھر دیکھیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا، جو ربیع الاول سے اس سال کی ابتدا کرنی ہے وہ ہمیں 2 ماہ 8 دن پہلے یعنی محرم الحرام سے اس سال کا آغاز کیا جائے۔ تو یہ جو اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ہوا، اور جو ہجری یعنی ہجرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہجرت تھی اس سے جو اسلامی سال کا آغاز ہوا وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ہوا۔